ناظرین کرام، ایک خاص گفتگو کے لیے حاضر خدمت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، اور کچھ سوالات خاص طور سے میرا گزشتہ جو ویڈیو آپ کے سامنے آیا اور اس پر ہم نے بات کی تھی، خصوصاً اس وکالت نامے کے حوالے سے کہ آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی دام ذل عالی کے لیے، تو اس میں کچھ سوالات ہمارے تھے، اس سوالوں کو آغاز خدمت پہ رکھتے ہیں اور ان سے جواب طلب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر پہلا سوال یہ ہے کہ وکالت نامہ اور جو وکیل خالصتاً جس کو وکیل کہتے ہیں، وکیل مطلق، اور پھر اس کے بعد کہ شرعی امور کو کسی ادر ملک میں، ہم کسی بھی ملک کی بات کرتے ہیں، اس کو وکیل جب منتخب کیا جاتا تو ان تمام چیزوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے لوگوں کا سوال آیا بھی اور میسج کے ذریعے بھی کہ کتنے وکیل ہو سکتے ہیں، کیا ہر ایک خطے پہ وکیل ہونا وہ ہے یا ایک ملک میں ایک ہی وکیل ہونا، اور اگر ایک ملک میں ایک وکیل ہے تو اس وکیل کو کیا کہتے ہیں، یا دیگر جو اور امور جو انجام دیتے ہیں وکالت نامے کے حساب سے کسی بھی مرجع علی قدر کے، تو اس کے بارے میں سوال بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بے شک بہترین سوال ہے، کیونکہ مومنین کے درمیان یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ وکیل کسے کہتے ہیں یا اجازہ کسے کہتے ہیں یا وکیل مطلق کسے کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے بہترین سوال کیا۔ دیکھیے، 3 عنوان ہیں اور ان 3 عنوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عنوان اجازہ ہے، ایک عنوان وکیل ہے، اور ایک عنوان وکیل مطلق۔ اجازہ یعنی ایک محدود رقم خرچ کرنے کے لیے آپ کو ایک محدود مدت کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ مثلا جو اداروں کے پاس ہوتا ہے کہ آپ سالانہ اتنا سہم امام علیہ السلام لے سکتے ہیں یا خرچ کر سکتے ہیں، اس میں سے کچھ پرسنٹ اور کچھ پرسنٹ یہاں پہ دیں، اس طرح کے اجازے جو ہوتے ہیں اس کو نارمل طور پہ اجازہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ امور حسبیہ کا اختیار۔ امور حسبیہ یعنی وہ تمام اختیارات جو مرجع کے پاس پائے جاتے ہیں، مرجع کے پاس جو اختیارات پائے جاتے ہیں اس کو امور حسبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سہم امام علیہ السلام کی اجازت دینا، رد مظالم کی اجازت دینا، طلاق کے مسائل، اگر کسی کا کوئی وارث نہیں ہے، ورثہ چھوڑ کے گیا ہے تو وہ کس کو ملے گا، رد مظالم کی اجازت، یا قیم معین کرنا یتیم بچوں کے، اور بہت سے فقہی مسائل جو ہیں وہ امور حسبیہ میں آتے ہیں۔ تو جس کو امور حسبیہ کا اختیار دیا گیا ہو اسے ہم وکیل کہتے ہیں۔ تو امور حسبیہ کے اختیار جس کے پاس بھی پائے جائے اسے وکیل کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے وکالت نامے میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے وکیل مطلق۔ وکیل مطلق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ شخص جو پورا اختیار رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ وکیل در توکیل بھی ہے، یعنی کسی دوسرے کو وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ ایسے وکیل آیت اللہ ثانی کے صرف 2 ان کے داماد ہیں، ایک آیت اللہ شہرستانی ہیں اور ایک مرتضیٰ کشمیری۔ یہ 2 ہیں جو پورا اختیار رکھتے ہیں اور آگے کے دفتر کو چلا رہے ہیں، سمجھ لیجیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب رہی بات خطے کے لحاظ سے کہ کس خطے میں کتنے ہونے چاہیے، تو یہ کوئی محدودیت نہیں، وہ 2-4 کو بھی دے سکتے ہیں، 10-20 کو بھی دے سکتے ہیں، کسی خطے میں ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی محدودیت نہیں ہے کہ ایک ہی ہونا چاہیے یا 2 ہی ہونا چاہیے یا اس تعداد میں ہونا چاہیے، ایسی کوئی محدودیت نہیں ہے۔ مہم یہ ہے کہ اگر کسی کو امور حسبیہ کا اختیار دیا گیا ہے تو وہ وکیل ہے، لوگ اس پہ رجوع کر سکتے ہیں اجازت لینے کے لیے اور دیگر امور کے لیے۔ تو یہ وضاحت تھی جو اس حوالے سے ضروری تھی، جو میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ السلام علیکم۔